Listen, you really not read? Don't worry, there's only one part left. Let's just keep here. Not even. Give me this. So today I read in the morning, you read in the afternoon. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک استفهام تقریر ای وجدک یتیما بفقد ابیک قبل ولادتک او بعدها فآوى بأن ضمك الى عمك ابی طالب ووجدك ضالا عما انت عليه الآن من الشریعة فهدى ای هداك الیها ووجدك عائلا فقیرا فأغناك بما قنعك به من الغنیمة وغيرها. وفي الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن غنى من النفس. فأما اليتيم فلا تقهر بأخذ ماله أو غير ذلك، وأما السائل فلا تنهر تزجره لفقره. وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها فحدث أخبر. وحذف ضميره صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال رعاية للتواصل. اچھا الم یجدک یتیما، جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں قبل النبوت ان کا ذکر ہے. الم یجد کا استفہام تقریر اور اثبات کے لیے ہے، یعنی الم یجد کا یتیما، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، یعنی پایا. ووجدک یتیما فآوی، اور اس کے بعد ووجدک ضالا فہدی، اس لیے خبر پر عطف ہے، خبر انشاء پر عطف نہیں ہے، اس لیے کہ الم یجدک میں استفہام خبر کے لیے، استفہام تو انشاء ہے لیکن یہاں خبر مراد ہے. یہ استفہام تقریر کے لیے ہے. وجدک یتیما بفقد ابیک قبل ولادتک او بعدها، والد کے وفات کی وجہ سے قبل الولادت جیسے ایک روایت ہے، اور دوسری روایت او بعدها جب 2 یا 3 سال یا 2 مہینے یا 9 مہینے کی عمر تھی. مشہور قبل الولادت ہے. فآوی، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ دی. ضم کا آپ کو ملایا چچا ابو طالب کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پھر ماں کی وفات کے بعد عبد المطلب کے بعد ابو طالب. ووجدک ضالا فہدی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا. فہدی، پس آپ کو وحی کی خبر دی اور ہدایت دی. ضالا اس کے ایک معنی ہے غافلا عن النبوت، فہداک الی النبوت، اور ایک معنی یہ ہے کہ ووجدک ضالا اے خاملا فہداک، آپ کو گمنام پایا، گمنام بے شہرت. فہدا، آپ کو ہدایت دی، آپ کو اللہ نے مشہور کر دیا. اور فہدا کا مطلب ہوگا فہدا الناس الی معرفتک، لوگوں کو ہدایت کی، آپ کو پہچان لیا اور آپ
کی نبوت کا اقرار کیا لوگوں نے. اور تیسرا مطلب یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا عَنِ الْأَحْكَامِ فَهَدَاكَ، احکام سے آپ بے خبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام کی ہدایت کی. اور چوتھا معنی یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا مُتَحَيِّرًا فِي طریق التبلیغ. ضال اس کو کہتے کہ آدمی گم ہو جائے کہ کس طرف جاؤں، گم ہے راستہ، کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ کو متحیر پایا طریقہ تبلیغ میں، فہدا کا آپ کو طریقہ تبلیغ بتا دیا، اس طرح کر لے. اور پانچواں معنی یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گم پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گم ہو گئے تھے، پھر ایک جنگل میں بیٹھے تھے اور ابو جہل وہاں پہنچ گیا. ابو جہل سے کسی نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے نہیں ہیں یا مانتے نہیں ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں، مانتا نہیں ہوں. اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ گم ہو گئے تھے، میں نے ان کو اونٹنی پر سوار کیا پیچھے، تو اونٹنی نہیں اٹھ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے دل میں آیا ان کو آگے بٹھا دو، میں پیچھے بیٹھوں. جب ایسا کیا تو اونٹنی فی الفور اٹھ گئی. تو اس وقت سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کی بڑی شان ہے. تو فہدا، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ہدایت کی، آپ تک پہنچ گئے اور آپ مل گئے. یہ بھی ایک بعید سا معنی ہے. یا یہ چٹا معنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا، وَوَجَدَكَ فِي قَوْمٍ ضَالٍّ، قوم گمراہ قوم میں، فہدا، تو اللہ تعالی نے ہدایت کی قوم کو. تو ضلال کے معنی ہے بے خبری شریعت سے. بعض لوگوں نے ایک اور معنی کیا ہے انک لفی ضلالک القدیم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانے ضلال میں ہیں، یعنی محبت میں. جب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو بیٹوں نے کہا کہ آپ ضلال قدیم میں ہیں. ضلال کے معنی محبت. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محب پایا، محبت کرنے والا. فَهَدَاكَ إِلَى طَرِيقِ الْوِصَالِ، اللہ تعالیٰ کے پہنچنے تک آپ کو ہدایت کی کہ اللہ تک پہنچنا کیسے ہے، جنت تک پہنچنا کیسے ہے. مصنف فرماتے ہیں عما انت علیہ الآن من الشریعت، جس شریعت پر آپ اب ہیں اس شریعت سے آپ غافل تھے، بے خبر تھے. فہداک الیہا. اور تیسرا یہ ووجدک عائلا فاغنا، فقیر پایا آپ کو، محتاج. فاغنا، پس اللہ نے آپ کو مستغنی کر دیا اور بے نیاز کر دیا اور مال عطا فرمایا. اغناک بما قنعک به من الغنیمت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا، مستغنی کر دیا اس چیز کے ساتھ قنعک به، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کفایت کے ساتھ دے دیا. قنعک به اے جعلک قانعا به، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو راضی اور صابر کر دیا، مال غنیمت میں سے وغیرہ. لیکن مال غنیمت کی بات کریں گے تو سورت مکی ہے، اس لیے ما قنعک به من مال خدیجہ، پہلے حضرت خدیجہ نے اپنا مال ان پر خرچ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مضارب اور شریک،
پہلے شریک اور مضارب بن گئے اور پھر شادی کے بعد ان پر اپنا مال خرچ کیا. حدیث میں ہے لیس الغنا عن کثرت العرض، غنا اس کا نام نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، لیکن غنا غنا نفس ہے. مال کم ہو، نفس مستغنی ہو تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 نعمتیں دی، جن 3 نعمتوں کی 3 شکریہ ہیں. پہلی نعمت ووجدک یتیمن الم یجدک یتیمن فآواہ، اس لیے فأما الیتیم فلا تقہر، پس جو یتیم ہے فلا تقہر تو اس پر غصہ نہ کرے، قہر اور غصہ نہ کرے اور غلبہ نہ کرے. بأخذ مالہ، کہ اس کی مال کو لے لے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ. تو یہ تو نمبر 1 کے لیے ہو گیا. اب نمبر 2 وہاں کیا ہے؟ ووجدک ضالا فہدی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے خبر پایا، فہدا، پس آپ کو اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ کی ہدایت کی اور احکام شرعیہ آپ کو بتائے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نمبر 2 آ جائے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے تعلیم، فحدث، اس کی تعلیم کیجیے. جو اللہ نے آپ کو ہدایت کی نعمت دی ہے فہدا، تو اس ہدایت کے نعمت کو بیان کیجیے. یہ نمبر 2 ہونا چاہیے. اور پھر وہاں نمبر 3 کیا تھا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو فقیر پایا فَأَغْنَى، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ آخر میں آ جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج پایا، مستغنی کر دیا، تو آپ سائل کو نہ ڈانٹے. فَلَا تَنْهَرْ، تو یہ جو نمبر 2 ہے وہ آخر میں اس کا نتیجہ آیا، اور جو نمبر 3 ہے اس کا نتیجہ پہلے آیا. یہ کیوں؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو نمبر 3 کا نتیجہ ہے، نمبر 3 کا نتیجہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وہ نتیجہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ نتیجہ یہ اس پر مرتب ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس لیے کہ سائل عام ہے. جب سائل آپ سے سوال کرے، مال کا سوال کرے یا علم کا سوال کرے، فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کو آپ نہ ڈانٹیں. تو کیا کرے جب نہ ڈانٹے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو ہدایت ہے اس کو پھیلاتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو سناتے جائیں. تو اس لیے وہ مقدم ہوا کہ اس میں سائل کا لفظ آیا تھا، اور سائل المال اور سائل العلم دونوں کو شامل ہے. تو سائل العلم پر یہ مرتب تھا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. دوسری وجہ یہ ہے، اس لیے مقدم کیا کہ جو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ وَأَمَّا السَّائِلَ اگرچہ نمبر 3 ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس کا وزن اور الفاظ ما قبل کے ساتھ برابر ہے، تقہر تنہر، لا تقہر لا تنہر، اس لیے دونوں کو ساتھ کر دیا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس لیے ساتھ کر دیا، اگرچہ آخر میں ہونا چاہیے لِيَصِلَ النَّهْيُ بِالنَّهْيِ، تاکہ نہی کے ساتھ متصل ہو جائے. یہ 3 حکمتیں لکھی ہیں حضرات نے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ بِأَخْذِ مَالِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ لَا تَزْجُرْهُ لِفَقْرِهِ، اس کی فقیری کی وجہ سے اس کو نہ ڈانٹے، اس لیے کہ آپ خود محتاج تھی تو دوسرے محتاج. لیکن اگر آدمی کو یقین ہو کہ سائل سوال کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، بے جا اور بے محل ہے،
اور ڈانٹنے کے بغیر نہیں جاتا تو پھر حدود کے اندر ڈانٹنے کی اجازت ہے کہ بھائی ہمیں معاف کرو، کسی اور جگہ چلے جاؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور جو ہدایت ہے، ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور قرآن و حدیث کی تعلیم. علیک بالنبوت وغیرہ، جو آپ کے اوپر نبوت ہے یا ہدایت ہے یا علم ہے، فحدث، اس کو حدیث بنائیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنائیں گے تو وہ حدیث بن جائے گی. اخبر، خبر دیجیے. اور اسی سے علم حدیث کو حدیث کہتے ہیں. کیوں؟ ان کی وجوہات، جو 4 وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بیان کو حدث کہا ہے. اور حدث کا مطلب حدیث سنائی ہے، تو اس کا مطلب اور اس کا خلاصہ حدیث ہے. اور ضمیر حذف ہے، یعنی حدث به، فلا تنہر ہو، فلا تقہر ہو. بعض افعال میں فاصلے کی رعایت کی وجہ سے، تاکہ فاصلہ ایک ہو جائے. قرآن کریم کے آخر میں جو ہے اس کو فاصلہ کہتے ہیں. یہ سورہ علم نشرح مکی ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے. ترتیب قرآنی میں 94 ہے، ترتیب نزولی میں 12 ہے. بعد سورۃ الضحیٰ اور قبل سورۃ العصر. سورہ الضحیٰ کے بعد ہے، اس لیے ترتیب قرآنی اور ترتیب نزولی موافق ہے. ما قبل سے ایک ربط یہ ہے کہ اس میں بھی تسلی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں. اس میں بھی تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سینے کو کھولا ہے، آپ کے وزر کو اور آپ کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. تسلی بعد التسلی. نمبر 2، ما قبل میں نعمت قبل النبوت، 3 نعمتیں قبل النبوت. ووجدک الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی عائلا فاغنی. اور یہاں نعمت بعد النبوت، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہاں 3 نعمتیں بعد النبوت، وہاں 3 نعمتیں قبل النبوت. نمبر 3، وہاں پر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کیجئے. یہ ہے علم کا پھیلانا، علم کو پھیلائیے. اور آنے والی صورت میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، عمل، جب آپ فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ، پس آپ عمل کیجئے. وہاں علم کا بیان تھا، یہاں عمل کا بیان ہے. عمل کو پھیلائیے. نمبر 4، وہاں اشکال کا جواب، یہاں بھی اشکال کا جواب. وہاں اشکال کا جواب تھا کہ وحی بند ہو گئی، تو فرمایا وحی بند نہیں ہوئی. کبھی وحی بند، کبھی آتی ہے، کبھی جلدی جلدی، کبھی بعد میں. اور آنے والی صورت میں بھی اشکال کا جواب تھا کہ آپ کے ساتھی فقیر ہیں، فقر کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے، بھوک اور پیاس کا شکار ہے. فرمائے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ بھی جواب اشکال، وہاں بھی جواب اشکال. اور نمبر 5، ہاں جی 5 ہے یا کیا؟ 5. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبہ. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی سینے کو نہیں کھولا؟ یہاں بھی وہی اشکال ہے کہ الم نشرح لک صدرک انشاء ہے، اور ووضعنا عنک وزرک خبر ہے. خبر انشاء پر عطف ہے جس میں اختلاف ہے، تو جواب یہ ہے کہ خبر خبر پر عطف ہے. الم نشرح لک صدرک اے قد شرحنا لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس لیے کہ استفہام تقریری ہے.
علم نشرح لک صدرک، اس کی 3 معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کیا ہم نے آپ کی سینے کو نہیں کھولا علوم کے لیے، اسرار کے لیے اور حکمتوں کے لیے، اور ازالت الشکوک کے لیے اور بیان المعارف کے لیے آپ کی سینے کو نہیں کھولا؟ جی کھولا ہے۔ اور سینے کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی مثال ہے ایک محل کی، جیسے تاج محل ہو، خوبصورت محل، سینہ اس طرح ہے قلب، اور وہ سینہ محل کے ساتھ مشابہ ہے، جیسے بہت بڑا محل ہو جس میں ایک کونے میں قاضی صاحب بیٹھے ہیں۔ قاضی صاحب غریب اور عجیب فیصلے کرتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، اور فقہا کی عبارات سناتے ہیں اور احادیث سناتے ہیں۔ ان سے کہا گیا قاضی صاحب یہ آپ کے پاس اتنے علوم جو قضاء سے متعلق ہے کہاں سے آئے؟ وہ کہتے یہ جو اس محل میں جو صدر محل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وہاں سے آئے ہیں۔ تو قاضی کی علوم کہاں سے ہے؟ وہاں سے۔ دوسری طرف ایک مفتی ہے کہ فتوے دے رہے ہیں اور ایک ایک فتوی کے لیے سینکڑوں حوالے سناتے ہیں، 20 حوالے سناتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ آپ کے پاس اتنی علوم کہاں سے آ گئے کہ آپ اس میں بیٹھ کر کے فیصلے کرتے ہیں؟ وہ کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے، علم نشرح لک صدرک، سینے کو ہم نے نہیں کھولا۔ دوسری طرف ایک مرشد بیٹھا ہے کہ علوم اور معارف اور اللہ اللہ کرنے کی نکات اور لطائف کو بیان کر رہا ہے، اور لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہے گا وہی علم نشرح لک صدرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے آیا۔ ایک خطیب ہے جو عجیب و غریب وعظ اور نصیحت کرتا ہے، آپ کے پاس یہ خطابت کہاں سے آئی؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے وہاں سے میرے پاس آیا۔ ایک خلیفۃ المسلمین ہے، وہ خلافت چلاتا ہے، آپ کے پاس خلافت کا طریقہ کیسے آیا؟ کسی کو سزا دے رہے ہیں، کسی کو سزا نہیں دے رہے ہیں، عجیب طریقے پر حکومت چلا رہے ہیں، یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے آیا۔ مبلغ اور واعظ تبلیغ کرتا ہے، اس کی تبلیغ بھی وہاں سے آئی ہے۔ یہ ہے علم نشرح لک صدرک۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن کریم کے بہت سارے علوم قرآن کریم میں ہے، لوگ اس سے قاصر ہو گئے۔ تو یہ علم نشرح لک صدرک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، کہتا ہے قلب کا ذکر نہیں ہوا، سینے کا ذکر ہوا، صدر کا، قلب کا نہیں آیا، اس لیے کہ صدر قلب کے لیے راستہ ہے۔ تو جب راستہ اتنا لمبا چوڑا ہو کسی محل کے لیے تو محل کتنا شاندار ہوگا، اس سے خود بخود پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے صدر کا ذکر ہوا، صندوق کا ذکر ہوا، اس میں جو ہیرا پڑا ہے اس کا ذکر نہیں ہوا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کس مرتبے میں ہوگا۔ تو ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی سینے کو نہیں کھولا؟ سینے کو کھولنے کا مطلب ہم نے آپ کی سینے میں شکر رکھا، ہم نے آپ کی سینے میں صبر رکھا، ہم نے آپ کی سینے میں تحمل رکھا، ہم نے آپ کی سینے میں کمزوروں کی حمایت رکھی، ہم نے آپ کی سینے میں غریبوں کے ساتھ امداد کا جذبہ رکھا۔ حضرت انس فرماتے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فلم یقل یا فلم اسمع منہ لما فعلت ذلك والا فعلت ذلك، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی کشادگی کی تھی، اتنا صبر، حالانکہ بچے تو کبھی شرارت بھی کرتے ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکین پر لعنت کریں تو فرمائے انی لم ابعث لعانا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لعان نہیں ہے۔ دیکھو اذیتوں کو کتنا برداشت کیا۔ قیل له ادع علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا۔ لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی جو آپ نے سنی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، ہر مریض کی عید کی لے جاتے تھے، یہودیوں کے پاس بھی۔ یشیع الجنازہ، جنازے کو رخصت کرتے تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے۔ ویجیب دعوت المملوک، ویخدم نفسہ، اپنے گھر کا کام کرتے تھے۔ ویخصف نعلہ، اپنے جوتے کو سیتے تھے اور مرمت کرتے تھے۔ ویعمل فی بیتہ، وغیرہ وغیرہ۔ ما من شیء احسن عند اللہ اثقل فی میزان المؤمن من الخلق الحسن، اخلاق حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خیر من المؤمن الذي لا يصبر ولا يخالطهم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سینے کو کھولا تھا صبر کے لیے، شکر کے لیے اور تحمل اذیت کے لیے۔ لوگ پتھر مارتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ تیسرا معنی یہ ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی سینے کو نہیں کھولا، یعنی آپ کا شق صدر نہیں کیا۔ شرح صدر سے مراد شق صدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ایک اس وقت جب 4 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور بھائیوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کے پاس تو کوئی آیا، ان کو لٹایا اور ان کی سینے میں سے کچھ نکالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کو واپس کیا، لمبا قصہ ہے۔ تو اس وقت شق صدر ہوا تھا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی، اس وقت شق صدر۔ بچپن میں تاکہ لہو لعب نکلے، جوانی میں 10 سال کی عمر کے بعد جوانی کے آثار شروع ہو جاتے تاکہ لڑکپن اور جوانی کے خواہشات نکل جائیں، اور قبل النبوت تاکہ نبوت کے اثقال کے لیے متحمل ہو جائے، اور قبل المعراج، وہ تو بخاری وغیرہ میں ہے، معراج کے سفر سے پہلے تاکہ سفر کا تحمل کرے، وہ سفر جو سدرۃ المنتہا اور کہاں کہاں تک ہے۔ نبوت وغیرہ۔ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے حتوتنا ہلکا کر دیا، کم کر دیا آپ سے، وزر کا آپ کا وزر اور بوجھ، وزر بوجھ، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے گناہ کو آپ کے ہاں سے ساقط کر دیا اور آپ کو گناہ سے بچایا، گناہ سے آپ کو بچایا، آپ کو معصوم بنایا، شرک سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بوجھ کو آپ سے ہلکا کر دیا، تو آپ کے اوپر بوجھ تھا، مکہ مکرمہ کی اذیت اور تکلیفوں کا بوجھ تھا، تو مدینہ منورہ کی ہجرت سے اس کو ہلکا کر دیا۔ آپ کے اوپر امت کا غم تھا، اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کے ذریعے سے دور کر دیا کہ آپ کو شفاعت کا موقع ملے گا، اور شفاعت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ کے اوپر
کافروں کا غم تھا کہ کافر تکلیف دے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت الہی اور فتوحات سے اس کو کم کر دیا۔ کافروں کا غم تھا کہ کافر کیا کر رہے ہیں اور کیا تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور دین کو نہیں چھوڑتے اور دین کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتوحات کے ذریعے سے، نصرت الہی کے ذریعے سے دور کر دیا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیلی ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیمی ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحی ملی، حضرت اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دوسری صفات ملی، تو مجھے کیا ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، آپ کو شرح صدر ملا، شق صدر ملا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کر دیا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تبلیغ کا بوجھ تھا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی وجہ سے کم کر دیا، صحابہ کرام نے اس کام کو سنبھالا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ انقض ظہرک جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا اور توڑ دیا تھا۔ انقض نقیض اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی بوجھ کی وجہ سے آواز نکلے، چوں چوں کی آواز، اس کو کہتے ہیں انقض۔ اور مراد یہاں یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ کو، آپ کے بدن کو بوجھل کر دیا تھا اور بھاری کر دیا تھا اور قریب تک کہ توڑ دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کر دیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بوجھ کو کم کر دیا۔ نزول وحی کا جو آپ پر بوجھ تھا اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا۔ نزول وحی میں بہت سخت تکلیف حضور کو ہوتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا۔ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى، اور یہ اس طرح ہے جیسے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نامناسب باتوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو انقض ظہرک کا ایک ترجمہ یہ فرمایا کہ جو نامناسب ہے بات ہے، جو مباحات آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ سب معنی ہیں۔ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا، اور جو گناہ آپ کے اور جو شرک آپ کی پشت کو اگر بالفرض آتے تو توڑ دیتے اور باری کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ الذی انقض ظہرک سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ترجمہ مناسب نہیں ہے کہ شرک اور گناہ سے معصوم کر دیا، تو الذی انقض ظہرک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز پہلے تھی، تو شرک اور معصیت کہاں تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ اس لیے اس ترجمے کو نکال دے اور باقی تراجم کہ اللہ تعالیٰ نے اذیت کے بوجھ کو کم کر دیا، امت کے بوجھ کو کم کر دیا، کافروں کی وجہ سے جو غم تھا وہ کم کر دیا، نزول وحی کو کم کر دیا، نزول وحی کے بوجھ کو کم کر دیا، نامناسب چیزوں کو معاف کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بِأَن تُذْكَرَ مَعَ الذِّكْرِ فِي الْأَذَانِ، اذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اقامت میں بھی یہی حال ہے، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد محمد عبدہ ورسولہ ہے، اور خطبے میں وغیرہ اور اس کے علاوہ، ہاں بعض جگہوں میں نہیں، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں تاکہ شرک نہ ہو، اور اذان میں اور اقامت میں
اذان اور اقامت کے آخر میں لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے ایک اشہد ان محمد الرسول اللہ. اذان میں نہیں ہے، یعنی اذان کے آخر میں نہیں ہے، اذان کی ابتدا میں ہے، اور ذبح کے وقت نہیں ہے. ذبح میں صرف بسم اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ظاہر باطن نہیں ہے تاکہ شرک نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے، اور بعض لوگوں نے حساب لگایا ہے، بعض رسالوں میں چھپا ہے کہ جو اذان ہو رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہے ابتدا میں، تو وہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی جگہ اذان ہے، پوری دنیا میں. تو کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ فجر کی اذان ہو رہی ہے تو دوسری جگہ وہی وقت ظہر کی ہے، اور دوسری جگہ وہی وقت رات کی عشاء کا وقت ہے. تو مثال کے طور پر اب اگر یہاں عصر کی نماز ہوگی تو بعض علاقوں میں ظہر کی نماز ہوگی، دوسرے بعض ممالک میں اور وقت کے اذان ہوگی. تو پوری دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر اذان کا سلسلہ جاری ہوگا کسی نہ کسی وقت کا. اب اس وقت ملیشیا اور انڈونیشیا میں ظہر کا وقت ہوگا تو ظہر کی اذان کی تیاری ہوگی، تو یہ وقت بھی خالی نہیں اذان سے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس آپ کے پر جو مشکلات آئی ہیں، بس بے شک شدت کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے. کہتے اس کی تکرار کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ بتا دیں کہ ایک عسر کے ساتھ دو یسر ہے. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح. اس لیے کہ عسر معرفہ معاد ہے تو ثانی عین اول ہے، اور یسرن نکرہ معاد ہے تو ثانی غیر اول ہے عام. اور بعض لوگ کہتے کہ نہیں، الگ الگ ہے دونوں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فَإِنَّ مَعَ الْفَقْرِ الدُّنْيَوِيِّ يُسْرًا فتوحات مراد ہے. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ الدِّينِيِّ. اور جو دینی مشکلات ہے کہ کوئی قبول کرتا ہے، بہت سے لوگ قبول نہیں کرتی دین کو، تو یسرن اس کے ساتھ آسانی ہے. يَدْخُلُونَ النَّاسَ فی دین اللہ افواجا وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں، ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق دین کے ساتھ ہے. تو یہاں اس عسر سے الگ مراد ہے، اس عسر سے الگ مراد ہے، لیکن عسر کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا. ہر قسم کی مشکلات دنیاویہ، اور ان مع العسر ہر قسم کی دینی مشکلات، تاکہ اس کی طرف اشارہ ہو. اور یسرن کو نکرہ ذکر کیا تاکہ اس کی عظمت کی اشارہ، یسرن عظیما، اور دوسری جگہ یسرن عظیما. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسا من الکفار، کفار سے برداشت کیا شدت کو. ثم حصل له اليسر، پھر ان کے لیے آسانی آ گئی اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں نماز سے، فَانْصَبْ فَأَتْعِبْ نَفْسَكَ فِي الدُّعَاء، یا فَتْعَبْ تھک جاؤ، یعنی کوشش اور محنت کرے دعا میں. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ، نماز کے بعد دعا، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا، رغب اور رہب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے، اور کہتے ہیں اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون آیا ہے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون کی تفسیر میں آیا ہے فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم إنا نسألك من فضلك
ورحمتک وإنا الیہ راغبون، اے اللہ فضل اور رحمت چاہتا ہوں، تو ہاتھ اٹھائے اس کے لیے. دعائے رغبت یہی ہے کہ ہاتھ اٹھائے. یا مطلب یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں من الصلاۃ عبادت وغیرہ سے، فَانْصَبْ فِي التَّبْلِيغِ، پس تبلیغ میں محنت کر لیں. اور یا یہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں فرض نمازوں سے، فَانْصَبْ فِي صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل سے میں محنت کر لیں. اور یا یہ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّبْلِيغِ، تبلیغ سے فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، پس آپ محنت کریں دنیا کے کام میں، دنیا کا کام بھی کرنا چاہیے. یعنی اپنا کام، جو دنیا کا کام، گھر کا کام وغیرہ یہ کر لیں. یہ ذرا بعید معنی ہے، اس لیے کہ بعد میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف فرغب، میلان کرے اور تعاجزی کر لے. تضرع، یہ سورہ 3 ہے، ترتیب قرآنی میں 95 ہے، ترتیب نزولی میں 28 ہے، 28 ہے. سورہ بروج کے بعد اور قریش سے پہلے، سورہ قریش سے پہلے. اور ما قبل کے ساتھ مناسبت اور تعلق. ما قبل میں شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والی صورت میں شان الانسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈول ڈیل میں اور بہترین شکل صورت میں پیدا کیا. نمبر 2، ما قبل صورت میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف میلان کر لو. کیسے ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. نمبر 3، ما قبل میں دعوت کا ذکر تھا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَانْصَبْ کا مطلب دعوت میں لگ جائے، ایک ترجمہ یہ تھا. یہاں مقصد دعوت ہے کہ دعوت میں کیا مضمون ہوگا؟ الذین آمنوا، ایمان کی دعوت، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کی دعوت. فلہم اجر غیر ممنون، اجر غیر ممنون کی طرف دعوت کہ تم کو اجر اور ثواب ملے گا بے شمار. نمبر 4، ما قبل صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر آنے والی صورت میں تورات کا ذکر ہے. وطور سینین وہذا البلد الامین، تورات کی طرف اشارہ ہے. طور سینین پر تورات اتری تھی، اور تورات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے. تو ما قبل صورت میں شان رسول، اور آنے والی صورت میں ذکر تورات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ کو بتایا تھا کہ وہاں ہے جاء الرب من سینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کوہ سینا پر. واشرق من ساعیر، اور ساعیر میں چمکا. واستعلا من جبال فاران، اور فاران کے پہاڑوں سے اونچا ہو گیا نور اور روشنی اونچی ہو گئی. فاران مکہ مکرمہ کے پہاڑ. Get an MC from there. Go.
Sounds like